اس ذکر کی افادیت وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ احیاء علوم الدین میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے حدیث شریف بیان فرمائی کہ حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی ایک محفل 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ یہ ہر مہینے اس جامع مسجد میں جو محفل ذکر کا اہتمام کیا گیا اور اس محفل کا اہتمام، اس کی غرض و غایت، اس میں حاضری کی اہمیت سمجھنے کے لیے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ کوئی جلسہ نہیں کہ جس میں تان و تشنیع کی جائے، جس میں وقت ضائع کیا جائے، انتشار اور افتراق کی باتیں کی جائیں، بلکہ اس کے انعقاد کا ایک مقصد ہے، ایک غرض و غایت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے جو ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے کہ ہمیں وہ بات نہیں کہنے چاہیے تھی لیکن ہماری زبان سے وہ بات نکل گئی۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے کے بعد ہمیں سوچ آتی ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسی بات جو ہم سے ہو جائے، ایسا کام جو ہم سے ہو جائے، ان کا تدارک اور ان کی معافی اور ان کی مغفرت کے لیے پھر انسان اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری بخشش کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس بخشش و مغفرت کے لیے رجوع الی اللہ، اپنے اللہ کریم کی طرف رجوع کرنا، اس کی بہترین صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ رجوع الی اللہ کے لیے بہترین عمل اور بہترین کام، بلکہ اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت اور دولت ہی نہیں کہ جتنی برکتیں رب کریم نے اپنے ذکر نماز میں رکھی ہیں۔ یہ نماز کو ذکر میں نہیں کہہ رہا، بلکہ عرش والے رب نے قرآن میں نماز کو اپنا ذکر قرار دیا۔ آیت کریمہ سن لیجئے، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو اور بر وقت ادا کیا کرو نماز۔ تو ذکر الہی کی افضل ترین صورت کیا ہوئی؟ نماز۔ رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ تعالی، جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں بے عملی جو ہے، دین سے دوری، دین سے غفلت، دین کے معاملات میں شکوک و شبہات، اعتراضات، غلط فہمیاں وہ جنم دے رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اپنا دامن بچانا ضروری ہے، ان ساری چیزوں سے اپنا دامن بچانا بلکہ ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ جتنا ان باتوں سے آپ دور رہیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔
اتنا ہی ایمان محفوظ رہے گا۔ آپ تجربہ کر لیں، یہ جو کشمکش چل رہی ہے، تان و تشنیع کا دور ہے، اس میں وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی مسجد میں نظر تجربہ کر لیں۔ اگر میری بات غلط ہو تو جمعے کے دن تو میں نے آنا ہی ہے، تو مجھے مسجد کے دروازے پہ روک کے کہنا کہ آپ کی بات غلط ہے۔ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بے نماز ہیں اور بے عمل ہیں، جن کو کبھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھیں گے، کبھی ان کو مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھیں گے۔ ان کا ایک ہی کام ہے سازشیں کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا۔ اس لیے میں آج کی محفل میں نہایت درد دل سے عرض کروں گا، ان ساری چیزوں سے اپنا دامن چھڑاؤ، ان بحثوں میں مت پڑو، نہ ان کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ ان کے متعلق سوال ہوگا، اور ان چیزوں کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ جن مسائل میں آپ کو نوجوان نسل کو الجھایا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے بچ بچا کر دو کام کر لو۔ ایک، اپنے رب کریم سے تعلق بندگی، اس کے اندر اور اضافہ کرو، اس کے اندر اور مضبوطی پیدا کرو۔ دن رات یہ فکر کیا کرو کہ میں اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے اللہ سے تعلق بندگی کس طرح مضبوط کر سکتا ہوں۔ اور دوسری یہ فکر کریں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی چاہت، آپ کی لگن میرے دل میں کیسے بڑھ سکتی ہے، حضور سے پیار کیسے اوپر لے جا سکتا ہوں، اور حضور کی اطاعت اور حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے مجھے کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز کہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کی فکر کرنا، کہ یہاں ہمیشہ اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے اور قبر کے اندر اترنا ہے۔ تو یہ ساری منزلیں جو ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کام شریعت میں ہیں یا نہیں، کہ ایک دوسرے پر لان تان کرنا ہی ایک کام رہ گیا ہے۔ اس لیے اپنا دامن بچاؤ، یہ ایک مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، اس سے پیغام حق اور دعوت حق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان بحثوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا، الٹا نامہ اعمال میں تباہی پیدا ہوگی۔ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلیاں کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کی نقلیں اتار رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ نوجوان نسل کو اللہ کے دین کی طرف لانا، یہ ہے اصل کام جو میرے اور آپ کے کرنے کا ہے۔ اور اس امت کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ وَلْتَقُمْ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، میں کوئی اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا آپ کو، نہ کسی تنظیم اور تحریک کا میں آپ کو منشور پیش کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی، خیر، ہدایت اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟
اس لیے یہ ہے اصل میں کرنے کے کام کہ دین کی طرف رغبت، دین سے محبت، اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ ایک ہے مسجد، یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں، مساجد بھی اور مدارس بھی۔ یہ کیا ہیں؟ دین کے مرکز، مراکز ہیں۔ انہیں مضبوط اور مستحکم کرنا، اس بات کی فکر کرنا کہ مسجد کو کیسے آباد کیا جائے۔ جو مسجد بے رونق ہے، وہاں نمازی نہیں، وہاں تعلیم قرآن کا کوئی انتظام نہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ جو مسجدیں ویران ہیں ان مسجدوں کو ہم کیسے آباد کریں، اور اللہ کریم سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط اور مستحکم ہو۔ جن کے سامنے آپ رونا روتے ہیں وہ تو آپ کی کوئی مصیبت ٹال نہیں سکتے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق۔ جس ہستی اقدس کے سامنے رونے سے پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی نصرت و مدد ہوگی، اس کے سامنے ہم روتے نہیں۔ ہم دنیا داروں کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ جو خود تباہی میں گرے ہوئے ہیں وہ آپ کو کیسے بچائے گا؟ جو خود تباہ شدہ ہے وہ آپ کو کیسے بچائے گا؟ رونا ہے تو سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے پاس رویا کرو۔ اگر دل کا دکھڑا سنانا ہے تو اپنے رب کریم کو سنایا کرو، اور سنانے کا وقت جو ہے وہ وقت تہجد ہے۔ اس وقت جو اپنے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی تکلیف، اپنا دکھ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ اس کے دروازے پہ کوئی آئے تو صحیح۔ اس لیے ہمیں تعلق باللہ تعالی بھی اسے کہہ سکتے ہیں، تعلق مع اللہ تعالی بھی کہہ سکتے ہیں، رجوع الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی کام کے تین نام ہیں، رجوع الی اللہ، تعلق باللہ تعالی۔ یہ مضبوط اور مستحکم اگر ہوگا تو اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے سے ہوگا۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا رکھیں، اللہ کی رحمتیں قدم قدم پر آپ کے شامل حال ہوں۔ جو بندہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے اس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ نہا کر نئے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگانے سے بندہ پاک نہیں ہوتا، بندہ پاک ہوتا ہے 5 وقت کی نماز سے۔ بندے کی گندگی، بندے کی غلاظت، ایک جسمانی غلاظت ہے، ایک باطنی غلاظت ہے۔ وہ باطنی غلاظت جو ہے وہ صاف ہوتی ہے نماز سے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری ہو، اس نہر میں وہ 5 وقت نہا لے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5 وقت اس نہر میں نہائے گا تو اس کے جسم پہ تو میل رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا پھر سمجھ لو اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، شرائط اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے 5 وقت کی پنجگانہ، حضور نے فرمایا اس کے جسم پر، اس کے باطن پر گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔
گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اور ایک ہے ظاہر کی طہارت، اس کے لیے استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، پانی میسر نہ ہو تو تیمم ہے۔ یہ چیزیں طہارت کے لیے ہیں نا، یعنی طہارت کا معنی ہے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنا۔ ہر چیز کی صفائی اور ستھرائی کا کوئی نہ کوئی اہتمام ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہر میلا کچیلا ہوتا ہے، باطن بھی میلا کچیلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح بندے کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں، یہاں بس اتنی بات سمجھ لیں، لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اب یہ آلودگیاں اور گندگیاں اور نجاستیں جو ہیں ہماری، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ فرشتہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہمارا باطن گندا ہوتا ہے، اندر گندا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، نگاہ کے گناہ سے بھی ہمارا باطن میلا کچیلا ہوتا ہے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے انسان کی روحانیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں زور دیا گیا، تزکیے کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی ستھرائی کرنا، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرے محبوب تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں اندر اور باہر سے پاک اور صاف بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے تعلیم و تربیت یعنی دین سیکھنا، یہ جذبہ کار فرما ہو تو پھر آدمی ان محفلوں سے دور نہیں رہ سکتا، اور محفلوں میں لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو، لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو کہ کچھ تعلیم بھی مل رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، باطن کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، نیکی کا ذوق و شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، پھر تو ہماری یہ محافل فائدہ مند ہوں گی۔ اگر نفرتیں لے کے جانا ہے، محفل سے نفرت، بغض، حسد، عناد اور کینہ لے کے جانا ہے، پھر وہ محفلیں بھی ہماری تباہی کا باعث بنے۔ اس لیے اس دور میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بزرگوں سے عرض کروں گا کہ ہم سب مل کر کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم، قرآن مجید کے احکام کو سیکھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ غیر مسلموں نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کی، اس میں سے ایک بڑی سازش یہ ہے، یہ اس جمعے سے پچھلے جمعے میں نے بات شروع کی تھی کہ جب اتھارٹی جو ہے اس پہ آدمی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر گھر کی اتھارٹی پہ حملہ کیا جائے تو گھر تباہ ہوتا ہے، اور ملک کی اتھارٹی پر حملہ کیا جائے تو ملک تباہی کے کنارے پہ پہنچ۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک گھر کے اندر، ایک گھر میں جب تک باپ کی عزت و احترام اور وقار قائم رہے گا، باپ کا خوف، اس کا ڈر کہ مجھے ابا پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، میرے ابا کو پتہ نہ چل جائے، وہ اتھارٹی ہے گھر میں، سربراہ ہے. جب باپ کی قدر و منزلت ہی نہیں رہے گی تو مجھے بتائیے اس اولاد کو کوئی کنٹرول کر سکے گا؟ باپ کی نظروں میں اہمیت ہی نہ ہو. اس لیے کہا گیا کہ اپنا جسم اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی. نوجوان نسل کو کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ تو بوڑھے ہو گئے، وہ تو اپنی لائف گزار چکے، تمہاری اپنی لائف ہے، اپنی لائف کو سوچو. اس لیے کئی گھروں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. بچے یہ کہتے ہیں باپ ماں کے سامنے، آپ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دیں. جب اتھارٹی کی پاورز ختم ہو جائیں گی، اتھارٹی کی پاورز ختم ہو جائیں گی تو پھر خرابیاں اور گڑبڑ پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے دین کی اتھارٹی پر حملہ کیا گیا. قرآن اور حدیث پہ حملہ کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ممبروں پر گالیاں دی جانے لگی، اور قرآن و حدیث کی دعوت کی بجائے انتشار، افتراء، لڑائی جھگڑا یہ باقی رہ گیا. اس لیے اس محفل ذکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن مجید کے 22ویں پارے میں سے سورہ الاحزاب کی 3 آیات، آیت نمبر 41، 42 اور 43، 3 آیتوں کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، 1400 سال سے نہیں جھگڑے ختم ہوئے، تو آج آپ کی تقریر سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی گالیاں دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے میں اور آپ وقت ضائع نہ کریں. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اس زمین کے گڑے کے لیے کچھ فکر کر لیں جہاں مرنے کے بعد ہمارے پیارے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ہمیں خود لحد میں اتار کے آئیں. وہاں ان لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو آپ کے جنازے میں لوگ نہیں آئیں گے، آپ کا افسوس کرنے نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنی بھٹی کا تمہیں ایندھن بنایا ہوا ہے. بٹی اپنی چلا رہے ہیں، ایندھن آپ کو بنایا. میں اور آپ ایندھن بنے ہوئے ہیں، ہمیں لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے آؤ اس محفل ذکر میں 3 آیتوں کا سبق پڑھ کر اسے پلے باندھ لیں اور ایسے کلپ نہ سنیں، ایسی تقریریں نہ سنیں، ایسی محفلوں میں نہ جائیں. کہیں ایسی بات ہو بھی رہی ہو اس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور جہاں یہ تبصرے ہو رہے ہوں وہاں سے وہ کہتے ہیں گڑی بڑھا کے لگ گیا کرو، سوائے تباہی کے کوئی. کیوں؟ جن ہستیوں پر بحثیں کر رہے ہو تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، امام حسین حق پر تھے یا باطل تھے، اس میں میں اور آپ فیصلے کریں گے. یزید کی وکالت کی جا رہی ہے، جو وکالت کرتے ہیں کرنے دو، الجھو نہ، لیکن دعا ضرور کرو. اسے کہو بھائی میں نہیں تیری بحث کرتا، تیرا حشر اللہ تیرے ممدوح کے ساتھ کرے، میں تو نام بھی نہیں لیتا. کافر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لعنت ڈالنی چاہیے نہیں. بازار میں 100 واری بندے نو گانا کر دیو لانتیا، کہتے ہیں نہیں ایک دوسرے یہ بڑا لانتی ہے. وہاں کسی مفتی نے کہا ہے کہ لعنت ڈالنا، نام لے کے لعنت ڈالنا جائز ہے، یعنی کہا ہے کسی نے؟
صرف آخرت کی بربادی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر آیات مقدسہ میں پیش کرتا ہوں جن میں یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جب دین کا اثر رسوخ ختم ہوگا تو پھر نوجوان نسل دین سے بیگانہ ہو جائے گی۔ تو جوڑو کینچی کا کام نہ کرو، سوئی دھاگے کا کام کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں بانٹو۔ قرآن اور حدیث کی یہی تعلیم ہے۔ اگر میرے سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو مجھ سے وہ ظاہر کرتا ہو کہ میرا بڑا تعلق ہے، میں کہتا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا رہے میرا بڑا تعلق ہے، میں بڑا قریب ہوں، میرا اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ جو ان بحثوں میں، ان جھگڑوں میں کسی گروپ کا حصہ بنے، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو صحابہ کے بھی نیاز مند ہیں، اہل بیت کے بھی انتہائی اخلاص کیش ہیں۔ ہم نے یزید سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو حسینی ہیں، بحث ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ ہم نے حسین کا پلہ پکڑا ہوا ہے، اور اسی لیے میرے بڑے کہہ گئے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آلے۔ کہ آخر وقت تک اس گھرانے سے بے وفائی جس نے کی، یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ ہے؟ کیسا دور آ گیا ہے؟ بچو 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 بچو، اپنا دامن بچاؤ، قطن بحث میں نہ پڑو۔ اسے کہو بھائی آؤ کرنے والا کام کریں، نماز پڑھی ہے تو نے؟ آج تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن ہستیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو ان کا نام بھی لیں تو فتوے لگاتے ہو، تو نماز میں تو ان پر درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلا۔ یہاں یزید پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے ابا کا نام لاؤ یہاں پھر۔ اس لیے مجھے پتہ ہے بہت سے حمایتی ہیں، نمازی حمایتی ہیں، بڑے بڑے اماموں والے حمایتی ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، نہ ان سے کوئی جھگڑا، نہ ان سے کوئی لڑائی۔ ان سے کہیں گے بھائی تمہیں مبارک ہو، ہم انہیں الٹا مبارک دیتے ہیں، تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس کو رسول سونگیں، جن کو رسول چومیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں نے پڑھی، اور زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی۔ میں اتنا ہی پڑھتا تھا، پہلے بیان بھی کرتا تھا کہ حسین کے ہونٹوں کو حضور نے چوما، لیکن مسند احمد میں نے جب حدیث کھولی، اصل متن عربی کی کتاب، تو یقین جانے میرے آنسو آ گئے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، دل کو سکون مل گیا کہ حضور نے ہونٹ بھی چوسے اور حسین کی زبان کو بھی چوسا۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ جنت کے جوانوں کا سردار، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ہم اس ہستی کو چھوڑ کر کس کا نام لے رہے ہو، کدھر دعوت دے رہے ہو؟ اس لیے اس سے زیادہ میں نہیں عرض کروں گا۔ کوئی میرا مرید 100 مرتبہ یزید کی حمایت کرے، جائے جہنم میں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اہل بیت کا غلام ہوں، حضور کی آل کا نیاز مند ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ الہی بحق
بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان ہے۔ اور جو اس بحث میں الجھے، پروپیگنڈا کرے، کسی سے الجھے، میں اسے بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آؤ جو کرنے والا کام ہے وہ کریں۔ مسجد خالی ہیں، نماز لوگ پڑھتے نہیں، گھروں کے گھر بے نماز، ماں باپ کے نافرمان، حلال حرام کی تمیز ختم، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ جو کرنے والے ہیں وہ کام کرے۔ صفائی ستھرائی کی بات کر رہا تھا، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے۔ اب آئیے 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ دیکھیے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اے ایمان والو اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، بہت۔ فسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور شام کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ تسبیح کیا کرو کا مطلب ہے صبح اور شام سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں تسبیح۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورج نکلتے وقت 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ الاحزاب کی، 22واں پارہ ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین، امام المفسرین، شیخ القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکام فرض کیے ہیں ان میں ایک حد مقرر کر دی ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے اپنے احکام میں فرض کی ہیں ان میں ایک حد مقرر کی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے نماز، اس کے لیے 5 وقت مقرر کر دی، حد قائم کر دی، یہ فجر کا وقت، یہ ظہر کا وقت، یہ عصر کا وقت، یہ مغرب کا اشارہ، ہر نماز اپنے وقت میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز اپنے وقت میں حد مقرر ہو۔ اسی طرح روزے فرض ہیں، ان کے لیے حد مقرر ہے کہ صرف رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض ہیں، وہ جب آئے گا رمضان تو روزے رکھیں گے، حد قائم ہو گئی نا، کسی اور مہینے میں فرض روزے۔ اسی طرح حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ حد مقرر ہو گئی کہ ایک مرتبہ حج پوری زندگی میں، وہ بھی صاحب استطاعت پر، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ یہ حدیں اللہ نے مقرر کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ ہر حکم جو فرض ہے اس کی حد ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کی، سوائے دیوانے کے، سوائے دیوانے کے۔ دیوانے پہ حد ہے، اس کے علاوہ کسی پہ حد مقرر نہیں کی گئی، اور نہ ہی اللہ کے ذکر سے رخصت دی ہے، رخصت نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔
اور کیسے یاد کریں؟ ہر چیز میں حد ہے، ہر چیز میں، لیکن ذکر میں اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔ سنیے قرآن، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرو کھڑے ہو کر، ذکر کرو بیٹھ کر، ذکر کرو لیٹ کر۔ آیت ہے قرآن، کوئی روایت نہیں پیش کر رہا۔ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا، بیٹھ کر بھی اللہ کا، لیٹ کر بھی اللہ کا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ صوفیاء کرام، مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو کھڑا کر کے ذکر کرتے ہیں، تو کئی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اے جی نواں طریقہ کر لے، کھلو کے اللہ اللہ کھلو کے کر دیں۔ میں نے کہا رب نے قرآن میں فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، اور ایک جگہ فرمایا وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر، لیٹے بھی اللہ کا ذکر، کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے بھی اللہ کا۔ اس کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کی۔ اور پھر فرمایا اسی طرح نماز کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت، یہ ظہر کا، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا، ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ دن اور رات ذکر کرو، صبح اور شام ذکر کرو، خشکی اور سمندر میں ذکر کرو، سفر میں اور حضر میں ذکر کرو، بیماری اور تندرستی میں ذکر کرو، تنہائی میں ذکر کرو، اور مجمع عام میں ذکر کرو۔ کئی لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں اے جی کلیاں ذکر کرنا چاہیے، اے جڑا تسی اکٹھے ہو کے ذکر کر دو۔ قرآن نے بتا دیا کہ ذکر کی صورت کیا ہے۔ حاضرین محترم، ذکر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے، 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے ایک اللہ کے ذکر کی محفل۔ اور کئی لوگ کلمہ شریف کے ذکر پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، یا صوفیاء محافل میں ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس پر ایک حدیث شریف جو ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3383 نمبر حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے فضیلت والی دعا الحمدللہ۔ اب وہ حدیث سن لیں جس کا میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ ہر لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے، دل کو بھی۔ جس کا دل مسجد میں آنے کو نہ کرے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، سمجھے دل کو زنگ لگ گیا۔ کئی بندے کہتے ہیں میرا جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا، کوشش بڑی کرنا پر دل نہیں کرتا، مسیطے جانا دوئے کو واپس آ جانا۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے تیرا دل جو ہے زنگ آلود ہو گیا ہے۔ دل اب یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ طبیعت نماز پڑھنے کی طرف آتی نہیں، سمجھانے کے باوجود ماں باپ کھپ کھپ کے مر گئے، اولاد ذکر کی طرف آتی نہیں۔ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل کو زنگ لگ گئے، پہلے زنگ اتاروں پھر اسے کہوں کہ چل نماز پڑھ۔ وہ زنگ کیسے اترنا ہے؟ سنیے حدیث شریف۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ دل کا زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ دو چیزوں سے غور سے سن لو، دو چیزوں سے دل کا زنگ اور میل کچیل اترتا ہے، دور ہوتا ہے۔ وہ فرمایا ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت اور ایک اپنے اللہ کا ذکر۔
ایک قرآن مجید کی تلاوت اور ایک اللہ کا، وہ اپنے دل پر ضربیں لگائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور تنہائی میں بیٹھ کر دل پہ ضربیں لگائے، اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا اور قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، ان دو عملوں سے بندے کے دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب کنز العمال میں 3924 نمبر حدیث ہے کہ دل کا زنگ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے، دور ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت یہ ہے، آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دو آیتیں، 41 اور 42، دو آیتیں ہو گئیں۔ اب تیسری 43 نمبر آیت ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اب ذکر کا فائدہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر اللہ کی رحمتیں اتارتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور ملائکہ بھی اللہ کی رحمتیں لے کر اس پر اترتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس ذکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیک اعمال کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، گناہوں کی دلدل سے اللہ نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلاتا ہے، اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور ذکر میں غور سے سن لیں، ذکر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو نماز اللہ کا ذکر ہے، ایک قرآن اللہ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ لیکن اس آیت کی تفسیر میں علامہ زمخشری نے لکھا تفسیر کشاف میں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا جس کو ذکر الہی کی توفیق مل گئی اس سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں۔ نمازوں کی حفاظت یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اپنی آخرت اور قبر کی فکر، جو کام کرنے والے ہیں آؤ میں اور آپ مل کر وہ کام کریں۔ جن کاموں کے متعلق تو قبر میں پوچھے نہیں جانا، نہ ان کا کوئی فائدہ، اس میں دن رات لگے ہوئے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ دامن بچاؤ، ان باسوں سے بچو، مسجدیں خالی ہیں پہلے انہیں بھرو، مسجدیں خالی ہیں انہیں بھرو، اور یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے، قالینوں سے اور ایسیوں سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی ہیں بے رغبتی ہے نماز سے، بے رغبتی اس کو دور کرو۔ ہماری زندگی میں بے عملی آ گئی، بے عملی کو نکالو اپنی زندگی سے، عمل کی طرف آؤ۔
عمل کی طرف آؤ، اپنی زبان کی حفاظت، سوچ سمجھ کے بولو، گالیاں دینے سے کیا ملے گا، گلے کرنے سے کیا ملے گا، دامن بچاؤ، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان کے قریب نہ جاؤ، دور سے گزرو، اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے، ایسی باتیں نہ سنا کرو جس سے ایمان کا نقصان ہو، ایسی باتیں سنو جس سے ایمان کو طاقت ملے، ایسی باتیں سنو جن کو سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ نماز اتنی ضروری ہے، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 71 لاشیں پڑی ہوئی، ہمیں سر درد ہو اب نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، میں لمحہ پہ گیا، یہاں تو 71 لاشیں پڑی ہیں۔ امام نے فرمایا میری آخری خواہش ہے میں اپنی زندگی کی آخری نماز تو پڑھ لوں، نماز کی تو مہلت دے دو یزیدیو، نماز کی مہلت تو دے دو۔ عین سجدے کی حالت میں امام نے سر کٹایا۔ کربلا کا سبق بھی یاد کرنا ہے یا صرف تقریریں ہی سننی ہے؟ کربلا کا سبق ہے آخری وقت کتنا نازک تھا، 71 لاشیں، ہمارا ولیمہ ہو بچے کا، ہماری پورے ہفتے کی نمازیں غیر، تی پتر ویانا ہوئے تو پورے مہینے دیا نمازوں تو کوئی پتہ نہیں، کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی۔ یہ ہے کربلا کا سبق، جیسے بھی پریشانی دکھ تکلیف، نماز نہیں چھوڑنی، نماز سے جڑ جاؤ، اور کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا، دھڑ مبارک جسد مبارک کربلا میں نیزے کی نوک پہ امام نے قرآن پڑھا، بتا دیا کہ اتنی تکلیف کنبہ قربان کرا دیا، قرآن کو پھر بھی نہیں چھوڑا، نماز کو پھر بھی نہیں چھوڑا، نماز کو پھر بھی نہیں چھوڑا، قرآن کو پھر بھی۔ ایک سبق کربلا کا پیغام یہ ہے، تکلیف دکھ مصیبتیں آ جائیں رونا نہ رویا کرو، صبر کیا کرو، رونا رونے سے کچھ نہیں حاصل ہو، مذاق لوگ مذاق اڑائیں گے، تھوڑے سامنے پیگی بلی بن کے بہ جان گے اور باہر جا کے آگن کے پھڑے گئی اپنی کیتیاں نو، ہن روندا ہی جمن والے نو روندا ہے۔ میں خود دیکھا، میں نے جن کے سامنے رونے روتے ہو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے رو، نماز میں رو، قرآن کی تلاوت میں رو، تہجد کے وقت درود شریف پڑھ کے گنبد خضرا کا تصور کر کے رو، اس اللہ کے سامنے دکھڑا رکھو جو ساری کائنات کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، جو بیماریوں میں شفا دینے والا ہے۔ صبر کربلا کا سبق ہے، اور باطل قوت کے سامنے ڈٹ جانا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ ہے کربلا کا سبق۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان حقائق کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان سے جڑنے کی اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آئیے اب مل کر ذکر کرتے ہیں اور پھر نماز عشاء با جماعت پڑھ کے انشاءاللہ ختم غوثیہ بھی ہے، ختم قادریہ بھی کہتے ہیں، ختم غوثیہ 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر مہینے سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر محبوب سبحانی آپ کی ایصال ثواب ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو نماز کے بعد کوئی بھی دوست نماز کے بغیر نہیں جائے گا، لنگر شریف نماز کے بعد لنگر شریف لے کے جائیں، اور یہ دعوت کا کام جو آپ نے چھوڑ دیا ہے نا، اس کو نئے سرے سے پھر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اکیلے آتے ہیں، دوستوں کو نہیں کہتے، نمازی اکیلا نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا کہتا نہیں۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو اکیلے ہی آ رہے ہیں، جمعے کی بھی دعوت دو، پانچوں نمازوں کی دعوت دو، لوگوں کو دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلاؤ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، اس کو دین کے قریب لانے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں۔ انہیں کہیں ایک دفعہ آ کے سن کے تو دیکھیں، ایک دفعہ آ کے پڑھ کے تو دیکھیں کہ اس عبادت میں کتنی لذت ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت عاشرائی۔ اللہ کریم اسی نیکی، ہدایت، مسجد، قرآن سے اللہ ہمیں جڑا رکھے، اور نماز ایسی کہ نماز کے بغیر سکون ہی نہ آئے، نماز رہ جائے تو نماز کے بغیر سکون نہ آئے۔ بس ایسا مزاج بناؤ، ایسی طبیعت بناؤ، اس کے لیے کثرت ذکر،
اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ کا ذکر بھی کیا کرو اور محافل ذکر میں بھی جایا کرو۔ آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں۔